پھر تیسرا نقطہ لے آ رہا ہوں. جس نے سمجھا کہ میں منافق ہوں، میں دکھاوے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، وہ منافق، اور جو سمجھتا ہے میں مسلمان ہوں لیکن یہ پورے چاروں خصلتیں اس کے اندر ہیں، وہ بھی پکا منافق. دونوں ایک ہیں کیا؟ لا، نہیں، یہ دونوں ایک نہیں ہیں. وہ اور ہے، یہ اور ہے، دونوں ایک نہیں ہیں. تو اسی وجہ سے علماء نے اس کی تفریق کر دی نفاق. النفاق نوعان، فرمایا کہ نفاق اصل میں دو الگ الگ تقسیمات پر منقسم ہوتا ہے. ایک نفاق اکبر، ایک نفاق اصغر. ایک بڑا نفاق، ایک چھوٹا نفاق. اس کی اور ایک تشریح کی گئی کہ دو نفاق یعنی دو الگ کیٹیگریوں میں تبدیل ہوتا ہے، اور ایک نفاق اعتقادی، ایک نفاق عملی. ایک اعتقادی نفاق، ایک عملی نفاق. اللہ کے فضل و کرم سے میں سمجھتا ہوں اللہ کی بہت بڑی کیا ہے انعام و اکرام ہے کہ امت مسلمہ میں اعتقادی والے نہیں ملیں گے. اللہ کا فضل ہے. جنہوں نے باقاعدہ کیا ہے جان بوجھ کے منافقت اختیار کی ہو، یہ ایسے نہیں ملیں گے زیادہ تر. لیکن عملی اور اصغر والے زیادہ ہیں، جن کو پتا بھی نہیں ہے لیکن ہیں اصل میں منافقین کے صفات کے اندر. اچھا، اس کی ذرا تشریح اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اعتقادی اور عملی کے اندر عذاب کے اعتبار سے بھی بہت بڑا فرق ہوتا ہے. یہ اعتقادی منافق کی جہنم کی جگہ جہاں سے آگ نکلتی ہے وہ ہے گویا کہ مشرکین سے بھی بدتر جگہ منافق ہوگا. گناہ کے اعتبار سے فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے. حالانکہ مشرکین کو نہیں کہا. تو مفسرین کہتے ہیں کہ منافقین کو جب درک الاسفل ملا، جہنم کا سب سے نچلا گڑھا ملا، تو یاد رکھو پھر تو مشرک کی سزا کم ہو گئی، منافق کی زیادہ ہو گئی. تو مشرک سے بھی بھاری پڑ گیا. جو جس کے لیے درک اسفل ہے، سب سے نچلی تہ جس منافق کو ملے گی، وہ کون سا منافق؟ وہ عملی یا اعتقادی؟ تو فرمایا کہ نہیں، عملی نہیں، اعتقادی. اعتقادی منافق. یہ اعتقادی اور عملی میں ڈیفرنٹ کیا ہے؟ یہ اعتقادی عملی میں ڈیفرنٹ یہ ہے کہ اعتقادی منافق معلوم ہوتا ہے، وہ جان بوجھ کر اندر سے کہ میں منافق ہوں بتانے کے لیے اسلام قبول کیا، اسے معلوم ہوتا ہے. اچھا، اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ اب ذرا دیکھیے کہیں کہیں اعتقاد میں بھی ہمارا کیا ہے جھلک نظر نہ آ جائے ہماری زندگیوں میں. فرمایا کہ اعتقادی منافق کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ اسلام پھیلتا ہے تو دکھ ہوتا ہے، سکڑتا ہے تو خوش ہوتا ہے. نمبر ایک، اعتقادی منافق. اعتقادی منافق کی پہچان یہ ہے کہ اسلام پھیلتا ہے تو دل تنگ ہوتا ہے، اسلام سکڑتا ہے یا اسلام کو تکلیف پہنچتی ہے تو دل خوش ہوتا ہے. اللہ اکبر. ذرا دیکھو کہیں ہمارا بھی نام یا ہمارا بھی مزاج کہیں ٹکرا رہا ہے. فرمایا دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہے تو خوش ہوتا ہے، اللہ کے رسول کو خوشی ملتی ہے تو غم زدہ ہوتا ہے. دوسرا پوائنٹ. تیسرا فرمایا کہ اعتقادی منافق کی پہچان یہ ہے کہ اسلام پر عمل کرنے والے موحدین، اہل الحدیث یا جو بھی ہیں، اگر ان لوگوں کو خوشی پہنچتی ہے تو غم ہوتا ہے، ان لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو خوش ہوتا ہے. اعتقادی منافق. کیونکہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی تھی تو عبداللہ ابن ابی کا گروہ خوش ہوتا تھا. اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ملتی تھی کہ عبداللہ ابن ابی کا گروہ غمگین ہوتا تھا. آج دیکھو ہماری فرقہ واریت ہمیں کہاں پہنچا دی. نفاق عملی سے نکال کے نفاق اعتقادی تک پہنچا دی کہ آج بھی بہت سے لوگ وہ ہیں جہاں توحید کا بول بالا ہوتا ہے تو نظریں سکڑ جاتی ہیں، صورت پہ جھلیاں پڑ جاتی ہیں.